بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتلات روزہ ہوتے کیا ہیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے گرچہ ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی سوال لازماً آ جاتے ہیں، تو آئیے پہلے مبتلات روزہ کی فہرست میں نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ اور آغائے سیستانی کے لحاظ سے مبتلات روزہ 8 ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اختلاف و 9 مل جائیں آپ کو، فی الحال چونکہ باقی مراجع عظام کے مقلدین اپنے اپنے مرجع کے لحاظ سے ان کے فتاوی کے لحاظ سے مبتلات کاؤنٹ کریں گے۔ آغائے سیستانی کے لحاظ سے مبتلات روزہ ہیں 8۔ ان کا یاد رکھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ دن میں انسان کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے، اور ماہ رمضان کا روزہ باطل ہو جائے تو باطل ہو جائے، لیکن بعد میں جب شوال میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے، کم از کم قضا تو ہوگی۔ اگر کفارہ نہ بھی ہوا فقہی مسئلے کی بنیاد پر تو قضا تو ہوگی۔ اگر روزہ باطل کر لیا آپ نے تو بات کے روزے کی قضا اتنا مشکل امر ہے، اور خاص طور سے شوال کے روزے ایک امتحان ہوتا، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں نہ کریں، باقی اور مستحبات کو یاد رکھیں نہ رکھیں، مگر مبتلات روزہ کو ازبر کر لیں۔ تو آج مبتلات روزہ کا بیان ایک فہرست کے طور پہ کر رہے ہیں۔ 8 چیزوں میں سے پہلی چیز سب جانتے ہیں، یہ تو ایسا کہ سب کو یاد ہے، نمبر 1 میں 2 چیزیں الگ الگ لیکن ایک شمار کیا گیا، کھانا اور پینا۔ یعنی یہ تو وہ عمل ہے کہ انسان کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہو، اسے روزے کا لفظ کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اسے لفظ نیت میں خوشنودی خدا کا عنوان سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، اتنا سمجھتا ہے کہ روزے میں، بلکہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی پہچانتے کہ روزے میں مسلمانوں کے یہاں نہ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے۔ تو کھانا اور پینا پہلا مبتلات روزہ۔ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں جان بوجھ کر کھائے یا جان بوجھ کر پیے تو روزہ باطل ہو جاتا، مبتلات روزہ۔ نمبر 2، جمع کرنا حالت روزہ میں انسان کا یہ عمل اس کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، مبتلات روزہ میں استمناء کرنا، یعنی کسی ایسے طریقے سے اپنے آپ کو مجنب کر دینا کہ چاہے وہ طریقہ شرعاً درست ہو یا شرعاً غلط، اسے استمناء کا نام دیا گیا۔ نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے، شاید کھانا پینا اور جمع یعنی کہ ہم بستری یا استمناء، ان باتوں سے شاید ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن آج کے مشکل ترین دور میں نمبر 4، خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے، ہمارے فقہ کے لحاظ سے ان کے جانشین کون؟ ائمہ اہل بیت، مولائے کائنات سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تک 12۔ احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، جو کہ احتیاط واجب میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن جب تک کوئی فل عالم اس مسئلے میں کوئی اور رائے پیش نہ کرے تب تک آپ کی میری ذمہ داری یہی رہے گی کہ ہم حالت روزہ میں خدا کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ، ائمہ معصومین کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب نہ کریں۔ فیس بک کا استعمال ہو، سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یا دیگر ذرائع سے آپ کوئی اپنے زبان سے کہتے ہو یا لکھ کر دیتے ہو، تو کوئی بھی ایسی بات جو معصوم نے نہ فرمائی ہے اور معصوم سے منسوب کریں جان بوجھ کر، تو روزہ باطل ہو جاتا۔ اب نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نجس ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ، اب اگر سال کے 11 مہینے ہم پابند رہتے کہ سوشل میڈیا کو مس یوز نہ کرتے احادیث کے معاملات میں، تو ماہ مبارکہ رمضان میں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا۔ لیکن بہرحال سارے سال کا مسئلہ اور ہے اور روزے کی حالت کا مسئلہ اور ہے۔ نمبر 5،
غبار حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، اور اس کا تعلق بھی عام طور پہ جوانوں کی جوانی کے ساتھ ہے یا شادی شدہ افراد کی لاپرواہی غفلت کے ساتھ، یعنی اذان صبح تک جنابت پر، حیض یا نفاس کی حالت پر خواتین، یہ دو آخر کے جملے، باقی رہنا، تو یہ مبتلات روزہ کا ایک مبتل کہا جائے گا۔ نمبر 7، کسی سیال چیز سے حقنہ یہ اینما لینا۔ نمبر 8 آخری، فرماتے ہیں الٹی کر دینا، قے کر دینا، وومیٹ کر دینا۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ 8 باتوں میں پہلی بات یہاں کھانے سے شروع ہوئی اور آخری بات کھانا نکالنے پر ختم ہوئی۔ تو حالت روزہ میں کھانا بھی منع ہے اور کھانے کو جان بوجھ کے باہر نکالنا بھی منع ہے۔ تو خیر یہ تو مسائل کا بیان، چونکہ اب خطابت کے انداز میں مسائل بیان کرنا ذرا لمبا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جیسے آج کی یہ رات اہم ہے، ایسے ہر دن افطار کا وقت بہت اہم ہے۔ اس کو اگر میں آج بیان نہ کروں تو شاید کل لیٹ نہ ہو جائے۔ تو 4 اعمال کو یاد رکھیے وقت افطار، ان میں سے ایک عمل سورہ الحمد کی تلاوت، اس کا اجر و ثواب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا۔ جب تک عمل خود انسان انجام نہ دے تب تک عمل آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوتا۔ تو پہلا عمل تو یہ کہ امام زمان کی والدہ کی بارگاہ مقدس میں ان کی ہدیے کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کیجئے وقت افطار۔ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے جب آتے ہیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں اور آپ سے ہم کہیں کہ سورہ الحمد پڑھیں، بڑا حوصلہ چاہیے وقت افطار میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ افطار اور روزے کی قبولیت یقینی ہو جائے، ان میں سے ایک عمل یہ۔ دوسرا عمل ہے امام زمان کو سلام کرنا۔ تیسرا عمل امام حسین کو سلام کرنا۔ تو بہت لمبے چوڑے سلام نہ بھی کیجئے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور چوتھا اور آخری عمل یا دعائے فرض کی تلاوت۔ وہ افطار اتنا حسین ہو جائے جس میں کہ افطار کے موقع پر ہی عید ہو جائے، اور عید یوں ہو جائے کہ زہرا کے لال کی دید ہو جائے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہر دن افطار کا وقت ایسا ہو کہ آپ کے روزے کی قبولیت آپ کے ساتھ ساتھ چلے، تو ان 4 اعمال کو اپنے افطار کے اعمال میں شامل فرما لیجیے۔